الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مائک والے اگر ہوں تو ایک کو بند کر دیں. بند کر دو. 40ویں فاتحہ کے سلسلے میں یہ محفل پاک سجائی گئی، جس مرحومہ کے لیے میں اور آپ سبھی حضرات یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس محفل کے صدقے مرحومہ کے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا، مرحومہ کے درجات میں بلندیاں. میرے بعد حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب اور پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام. اور میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات جمے ہوئے ٹکے ہوئے، اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. جب اللہ اور اس کے نیک بندوں کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو انسان دل جوئی کے ساتھ وہاں جم جاتا، میخ بن جاتا، اور جب تک ذکر مکمل نہ ہو تب تک انسان ادھر ادھر اپنا خیال نہیں بہتاتا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات، ورنہ ایسے موقعوں پر شیطان انسان کو بہت بہکاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے جلد دعا ان لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہے جو لوگ موجود نہیں ہوتے، جو غائب ہوتے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں، اور اس دنیا میں کیا وہ تو برزخ میں. تو جو لوگ غائب ہوتے ہیں ان کے حق میں دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جن کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں. تو ایسی دعائیں بناوٹ سے پاک، ایسی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور جو دعائیں بناوٹ سے پاک ہوتی ہیں، اخلاص والی ہوتی ہیں، وہ دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا. اب یہ نفع پہنچانا عام ہے، اس کو پہنچایا جائے جو زمین پر ہے یا اس کو پہنچایا جائے جو زمین میں ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر لوگوں میں وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا. ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتلبس، قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہیں. سب کا حال تو نہیں بیان کیا حضور نے، لیکن اکثریت بیان کہ قبروں میں پڑے ہوئے اکثر لوگوں کا یہ حال. اکثر قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح کوئی ڈوب رہا ہو
اور وہ یہ آواز دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں بچا لو، کس سے بچا لو؟ ہلاک ہونے سے بچا لو۔ کوئی درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دو، کوئی قل شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دو، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ حال، جس طرح کوئی ڈوب رہا ہو، ہوتے لگا رہا ہو، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ اکثر اس حال میں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا الحقہ من ابن او ام او اخ او صدیق۔ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، جن کی اولاد انتقال کر گئی اور باپ ابھی زندہ ہے۔ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ماں کی دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں بھائیوں کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں۔ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں۔ بعض لوگ ہمیں یہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ مرنے والے ختم ہو گئے اور مٹی ہو گئے، اور امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مٹ نہیں گئے بلکہ قبر میں باپ کی دعا کا انتظار کرتے ہیں، ماں کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں، بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت شاید مٹا دیتی ہے۔ پہلے اس بات کو کلیئر کہ موت مٹانے نہیں، موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ جس طرح ہم نے دنیا بدلی، ولادت لی، ہماری پیدائش ہوئی تو ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور پھر اس دنیا سے نکل کر بھی ہمیں اگلی دنیا میں جانا، اور پھر اس دنیا سے نکل کر بھی اگلی دنیا میں جانا، مٹنا نہیں، اور پھر اس دنیا سے نکل کر بھی اگلی دنیا میں جانا۔ اب یہ جو دنیایں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جہاں سے ہم آئے اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، روحوں کی دنیا، اور جس دنیا میں ہم ہیں اس کو کہتے ہیں عالم شہادت، اور پھر اس دنیا سے نکل کر ہمیں اگلی دنیا میں جانا، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ جو قبر کی زندگی ہے تو قبر سے اٹھنے سے قیامت سے پہلے تک کی جو قبر کی زندگی، اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی، قبر کی زندگی۔ تو ہمیں مٹنا نہیں، پھر اس دنیا سے نکل کر بھی اگلی دنیا میں جانا، اس کو کہتے ہیں عالم قیامت۔ اور وہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہو۔ قرآن میں اس دنیا میں بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، پھر اس سے نکل کر بھی اپنے عمل کے حساب سے یا عالم جنت میں یا عالم جہنم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، یہ ایک نظام بیان قرآن میں ہے، احادیثوں میں۔ تو ہم چلے کہاں سے؟ ہم شروع کہاں سے ہوئے؟ عالم ارواح، پھر عالم شہادت جس دنیا میں ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ، پھر عالم قیامت۔